اچھا حضرت، میں اپنے سوالات لکھ کر لایا ہوں، 2-4 ہی میرے سوالات ہیں۔ اچھا کیا جی۔ جی تو حضرت پہلا میرا سوال، اس کو میں نے پڑھا بھی ہے کتاب کو، پھر بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حدیث عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں 2812 جو بخاری شریف میں موجود ہے، فیع باغیہ والی روایت، اس کا مصداق کون ہے؟ آپ نے اس کتاب کو پڑھا ہے؟ جی ہاں، میں نے اس کتاب کو پڑھا۔ اس کتاب میں میں نے تفصیل دے دی ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ سوال فرمائے تو میں ایک ہی لفظ میں جواب دیتا ہوں جی کہ اس سے مراد خارجی ہیں، وہی قاتلین عثمان ہیں جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، وہی لوگ حضرت عمار کے قاتل ہیں۔ باقی تفصیل تو آپ نے دیکھ لی ہوگی۔ حضرت اگر یہی بات ہے کہ اس سے مراد فیع باغیہ سے مراد خارجی ہیں، تو پھر میرا ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ محدثین کرام نے پھر اس حدیث سے مراد حضرت امیر معاویہ اور ان کی جماعت کو کیوں سمجھا اور کیوں لکھا ہے؟ دیکھو، سب سے پہلی میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ فرحان احمد لقاری۔ فرحان بھائی، دیکھیں فرحان بھائی، سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ حدیث پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعد کے لوگوں نے سنا ہے یا براہ راست صحابہ کرام نے سنا ہے؟ صحابہ کرام نے۔ کیا صحابہ کرام جو اس حدیث کی تشریح بتائیں وہ بعد والوں کی تشریح سے اوپر ہے یا نہیں ہے؟ اوپر تو ہے۔ اس کتاب میں آپ نے حوالہ پڑھ لیا ہوگا، مستدرک علی الصحیحین کا حوالہ میں نے دیا ہے۔ صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ بن عباس، صحابی رسول ہیں حضرت ابو سعید خدری۔ یہ دونوں حضرات اس حدیث کا مصداق کن کو سمجھتے ہیں؟ آپ نے پڑھا ہے کہ مستدرک کے حاکم کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنے بیٹے اور اپنے شاگرد کو بھیجا کہ ابو سعید خدری کے پاس جاؤ اور فیع باغیہ کے متعلق جو حدیث ہے وہ سن کے آؤ۔ وہاں لفظ فی شان الخوارج، خارجیوں والی روایت سن کے آؤ جو خارجیوں کے بارے میں آئی ہے، تو وہ حدیث تو تقتل الفیعۃ الباغیہ ہے۔ تو جب پاک پیغمبر کا صحابی دوسرے صحابی کے پاس اپنے شاگردوں اور اپنی اولاد کو بھیج رہا ہے کہ جاؤ اور حدیث ان سے سن کے آؤ، اور وہ حدیث خارجیوں کے بارے میں ہو، اور یہاں سے سن کے یہ دونوں شخصیات دوسرے صحابی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث پاک مروی ہے اور خارجیوں کے متعلق ذرا وہ سنائیں، وہ تقتل الفیعۃ الباغیہ سناتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس سے مراد خوارج کے گروہ نہیں لیا؟ اچھا، اگلی بات، آپ کہتے ہیں محدثین نے لیا ہے۔ کیا محدثین کرام میں صرف یہ ایک ہی رائے موجود ہے؟ محدثین میں دوسری رائے مراد نہیں ہے کہ جی اس سے مراد خارجی ہیں؟ حضرت امام محلب رحمۃ اللہ علیہ عام آدمی نہیں ہے، محلب ابن ابی صفرہ المتوفى 435 ہجری، دیکھو آج 1447 ہجری ہے اور وہ 435 کے ہیں۔ کتنے سال پہلے کے ہوئے؟ 1447 اور 400، 1000 سال سے زائد جی ہمارے ماں قبل کے آدمی ہیں۔ انہوں نے اس کی شرح کیا لکھی ہے؟ وہ محدث نہیں ہے۔ محدث ابن ابی صفرہ اور محلب کو سارے پیش کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ حضرت امام ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ جو 449 کے متوفى ہیں، آج سے 1000 سال پہلے کے آدمی ہیں، وہ اس کی شرح کیا لکھتے ہیں؟ ان سب نے لکھا ہے کہ اس سے مراد خوارج ہے۔ اچھا، اگلی بات میں آپ کو بتاؤں، آپ حیران ہوں گے، حضرت امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا بڑا نام لیتے ہوں گے، جو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے یہ لکھ دیا، حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ جی امام محلب کی تشریح جو ہے کہ اس سے مراد خارجی ہیں، اور حضرت امام ابن بطال کی تشریح جو ہے کہ جی اس حدیث سے مراد خارجی ہیں اور خارجیوں نے حضرت عمار کا قتل کیا۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں، کتاب الصلاۃ باب التعاون کی تفسیر میں کہتے ہیں یہ صرف 2 بندے مراد نہیں ہیں، بلکہ تابعہ جماعت من الشراح، صحیح البخاری شریف کے شارحین کی ایک بڑی جماعت یہی تعریف کر رہی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں جب اتنے محدثین اس سے مراد یہی لے رہے ہیں تو پھر ابھی یہ محدثین نہیں ہے؟ کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پاک پیغمبر کے صحابی ہیں، ان کے بارے میں اگر جو کوئی تشریح ایسی آئے جہاں سے ان کو کسی الزام سے بری کرنا ثابت ہو جائے تو اس تشریح کو نہیں لینا چاہیے؟ وجہ کیا ہے؟ تو محدثین نے تو کہہ دیا۔ اگر اس پر کوئی سوال ہے تو آپ فرمائیں۔ حضرت، اگر بات بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں وہ حضرت معاویہ کو باغی نہیں سمجھتے تھے،
اور انہوں نے خارجی ہی مراد لیا ہے، کہ جیسا کہ آپ نے حضرت ابو سعید خدری کا نام لیا، حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام لیا، تو حضرت علی بھی تو صحابی ہیں، تو خلیفہ راشد ہیں، صحابی ہیں، امام الصحابہ ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جنگ صفین لڑی ہے، تو کیا حضرت معاویہ کو باغی سمجھ کر نہیں لڑی؟ نہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا یہ باغی ہیں اس وجہ سے میں ان سے لڑ رہا ہوں؟ یہ تو کہیں نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جن کو باغی سمجھا ہے ان سے جنگ کی ہے اور ان کے اوپر باغیوں کے احکام جاری کیے ہیں، وہ ہیں جنگ نہروان والے خارجی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت معاویہ سے جو جنگ لڑی ہے، اس جنگ کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ باغی ہیں۔ اگر آپ اس کی حقیقت دیکھیں نا، میں آپ کو چلو تھوڑی سی تفصیل سے سمجھا دیتا ہوں۔ مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر جنگ کرنے کے لیے حضرت معاویہ کے پاس گئے ہیں تو 3 مہینے صفین کا انتظار کیوں کیا ہے میدان صفین میں بیٹھ کے؟ آپ کو پتہ ہے 3 ماہ تک حضرت علی نے انتظار فرمایا، 3 ماہ خط و کتابت چلی ہے، 3 ماہ مراسلات چلے ہیں، جو صحابی ادھر بات سننے آتے ہیں وہ ادھر جاتے ہیں، وہ ادھر سننے آتے ہیں ادھر جاتے ہیں، اور تقریباً 3 سے 4 صحابہ ایسے ہیں جو حضرت علی کی بات سنتے ہیں پھر معاویہ کے پاس جاتے ہیں، اور معاویہ کا موقف سنتے ہیں پھر حضرت علی کے پاس آتے ہیں، پھر ادھر کا جواب ادھر، ادھر کا جواب ادھر، آخر میں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم جنگ صفین میں دونوں حضرات کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ آپ ان صحابہ کا کیا کریں گے؟ حضرت ابو درداء، حضرت ابو امامہ باہلی، حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ پاک پیغمبر کے تینوں صحابہ کے بارے میں تو تصریح موجود ہے، آپ امام ابن کثیر کو پڑھ لیں، یہ خط و کتابت میں ہے، یہ ادھر ادھر موقف پہنچاتے آخر جنگ سے ہٹ جاتے ہیں۔ آپ کو تصریح چاہیے حوالہ؟ شاید آپ کے لیے نہ آیا ہو۔ مفتی صاحب میری کتاب ذرا لاؤ، یہ لوگوں میں حسین و جلد نمبر 2، یہ دوسری لائن میں وہ صفحہ ذرا لائیں، میں نے پوری تفصیل دی حضرت اس پہ۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو باغی سمجھتے فوراً جا کے چڑھائی کر دینا، چڑھائی تو نہیں ہوئی، تو گفتگو چل رہی ہے۔ یہ لائیے، یہ جلد نمبر 1 ہے حضرت مصوفی کی، جلد نمبر 2 لائیے۔ فرحان صاحب ذرا آپ یہ جلد نمبر 2 لائیں، یہ جلد نمبر 1 ہے، اس کو رکھ دیں۔ میں آپ کی خدمت میں پوری تفصیل دے رہا ہوں، یہ لوگوں میں حسین ہوں، آپ اس کو دیکھیں انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام جو ہے نا کیا کہتے ہیں اعتراضات ختم ہو جائیں گے، اور آپ کو لگے گا کہ یہ معاملہ ہے کیا اور مسئلہ پہلے چلا کیا تھا۔ یہ میں آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی البدایہ والنہایہ، یہ دیکھیں البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 ہے، صفحہ 288 ہے۔ یہ وبعثہ وکتب معہ کتابا الی معاویہ، یہاں سے یہ حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ پاک پیغمبر کے صحابی ہیں، اور ان کا لقب ہے یوسف حاضی الامہ، اس امت مسلمہ کے حضرت یوسف علیہ السلام والی خوبصورتی ان کو ملی ہے۔ یہ حضرت علی کا خط لے کر حضرت معاویہ کے پاس، اور معاویہ خط لے کر حضرت علی کے پاس گئے ہیں۔ جب حضرت علی کے پاس واپس آئے ہیں اور یہ بات بتا رہے ہیں، تو مالک اشتر نخی جو قاتلین عثمان کا تھا اور یہ حضرت علی المرتضیٰ کے لشکر میں پناہ لیے ہوئے تھا، جن ظالموں کے لیے حضرت علی کا نظریہ تھا کہ میں حکومت پہ پاؤں مضبوط کروں پھر میں بدلہ لوں گا، یہ اس گروپ کا حصہ ہے۔ اس بندے نے حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی سے بدتمیزی کی ہے، اور حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی کو کہا کہ یہ جو بندہ ہے، حضرت علی کو کہا کہ یہ جو بندہ ادھر گیا ہے یہ آپ کے معاملات کو ٹھیک نہیں کر رہا، مجھے حضرت معاویہ کے پاس بھیجیں۔ تو حضرت جریر جواب دیتے ہیں کہ اگر معاویہ کے پاس تو گیا تو تجھے قتل عثمان میں قتل کر دے گا۔ اس کے بعد مالک اشتر نخی اس خط کو عجیب معاملات میں بات کرتے اور یہ صحابی یہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں اگر حضرت معاویہ کو باغی سمجھ کے گئے تھے تو قرآن کہتے ہیں باغیوں سے قتال کرو، یہ صحابی قتال سے کیوں ہٹے ہیں؟ کیوں ہٹے ہیں؟ میرا پہلا سوال۔ آئیے آگے آئیے، دوسرے صحابی ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ، یہ تشریف لے گئے اور یہ دونوں قتال سے واپس الگ ہو گئے ہیں جب معاملہ ایک طرف نہیں روک رہا۔ کیا یہ دونوں صحابی اور معاویہ کو باغی سمجھتے تھے؟ کیوں ساتھ نہیں دے رہے، نہ ادھر نہ ادھر؟ یہ تیسرا گروہ ہے صحابہ کرام کا جو اپنے موقف سے الگ ہو گیا۔ پھر قراء کی جماعت گئی ہے، حضرت عبیدہ سلیمانی گئے ہیں، عامر بن قیس گئے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عقبہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے گئے ہیں، حضرت عقبہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ گئے ہیں۔
اور یہ معاملہ یہاں تک چلتا رہا ہے. اور انہوں نے کس حد تک معاملے کو روکے رکھا؟ فَأَقَامُوا، یہ اب لفظ دیکھیں آپ حیران ہو امام ابن کثیر کے، فَأَقَامُوا يَتَرَاسَلُونَ فِي ذَلِكَ شَهْرَ رَبِيعِ الْآخِرِ وَجُمَادَيْن، 3 مہینے، 2 جماد الاول جماد الاخر ربیع الثانی رکے رہے ہیں. اس وقت تک جنگ نہیں ہوئی. اور جب یہ معاملہ دیکھا اور یہ پورے معاملات چلے، اس دوران چھوٹی موٹی جنگ ہوئی، کبھی پانی کے لشکر پہ ادھر والے آ گئے، کبھی ادھر والے آ گئے، تو لڑائیاں چلی ہیں. اس دوران امام ابن کثیر کہتے ہیں 3 مہینے میں 85 دفعہ یہ اس طرح کی نوک جھوک ہوئی ہے، پر جنگ نہیں ہوئی. جنگ لیلۃ الحریر میں آخر میں رات جا کے ہوئی ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ باغی سمجھ کے گئے ہیں تو ان سے جہاد کریں. اور قرآن کیا کہتا ہے کہ باغی کے لیے کیا کرنا ہے؟ سورۃ حجرات آیت نمبر 9 آپ نے دیکھی. قرآن کریم میں رب کریم کیا فرماتے ہیں؟ میں قرآن کریم آپ کی خدمت میں، اگر یہ حوالہ لائیے ذرا، قرآن کریم موصف لائیے مجھے ذرا، یہ دیجیے، یہ قرآن کریم ہے. میری لائبریری میں اللہ کی کتاب بھی ہے اور باقی ساری کتابیں بھی ہیں. ٹھیک ہے. سورۃ حجرات آیت نمبر 9 کیا بتا رہی ہے؟ آپ قرآن کریم کی اس آیت سے سمجھیے کہ رب کریم کے احکام میں اگر ہم غور کریں تو ہمارے سامنے بات آئے گی کہ حضرات صحابہ کرام نے، خصوصاً حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت پہ کتنا عمل فرمایا ہے اگر ان کو باغی سمجھا ہے تو. آپ یہ قرآن پاک کی آیت دیکھیں اور پھر اس کے بعد مجھے فیصلہ فرما کر آپ بتائیں. یہ آیت نمبر 9 ہے. یہ فرمایا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، ایک جماعت اگر دوسروں پر بغاوت کرتی ہے تو فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، ان سے اس وقت تک جنگ کرو جب تک وہ اپنے موقف سے باز نہ آ جائے. تفیع الی امر اللہ سے مراد حکومت کی اطاعت ہے، جو اسلامی حکومت ہے. ٹھیک ہے، اولی الامر والی بات ہے. حضرت علی المرتضیٰ اس جنگ کے درمیان آدھے جنگ میں تحکیم پر راضی کیوں ہو جاتے ہیں؟ تحکیم میں حضرت معاویہ موقف چھوڑ تو نہیں رہے. انہوں نے چھوڑا نہیں ہے. کس نے؟ حضرت معاویہ نے نہیں چھوڑا. آخر وقت تک اپنے موقف پہ برقرار رہے کہ جی پہلے قاتلین کو حوالے کریں یا قاتلین سے بدلہ لیں، پھر ہم بیعت کریں گے. ٹھیک ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر جنگ کیوں روکی؟ انہوں نے تو موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. کیوں روکی جنگ؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو جنگ ہے، یہ جنگ کی وجہ یہ معاملہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. یہ جنگ کسی سازش کا حصہ ہے. یہ جو اس میں بندے موجود ہیں نا، یہ مالک اشتر نخی، یہ سودان ابن حمران، یا موت الاسود، یا اسی طرح یہ جو عبداللہ بن سبا والے معاملات ہیں، یہ ان کی وجہ سے جنگ ہے. جیسے ان لوگوں نے جنگ جمل میں جنگ کروائی تھی نا جی، ان ظالموں نے ادھر بھی کروائی ہے. اور یہ بات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے موقف سے ثابت ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ معاملہ اس حد تک آ جائے گا جس حد تک پہنچا ہے تو میں کبھی جنگ کے لیے نہ آتا. کیا آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کی بات نہیں پڑھی؟ جی، حضرت علی نے خود فرمایا. یہ حوالہ میں آپ کو حضرت علی المرتضیٰ کا دکھا دیں. جی ٹھیک. دیکھیں مولانا ایک بات سنیں. جی میں مولانا نہیں. اچھا سوری بھائی فرحان بھائی، ایک بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بات کہاں فرمائی؟ یہ امام ابن ابی شیبہ کی روایت بھی ہے اور حضرت امام قاضی ابو یوسف بھی اپنی کتاب میں لے کر آ رہے ہیں. یہ امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کتاب الآثار ہے، اور یہ کتاب الآثار لابی یوسف باب الغزو والجیش، جلد نمبر 1 صفحہ 208 ہے. یہ دار الکتب العلمیہ بیروت سے چھپی ہے. حضرت امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پوری ترتیب کے ساتھ حضرت علی سے نقل کرتے ہیں انہ قال لابی موسیٰ، حضرت علی رضی اللہ نے تحکیم میں حکم جو اپنے تھے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن قیس، ان کو فرمایا ہین حکمہ، جس وقت ان کو کیا بنا رہے تھے؟ حکم. خلصنی منہا ولو بعرق رقبتی، جاؤ اور اس معاملے میں میری گلو خلاصی کرا دو چاہے میری گردن کی رگ کیوں نہ کٹ جائے. یہ حضرت علی فرما رہے. اور رہی یہ بات کہ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہوتا معاملہ یہاں تک آتا میں کبھی نہ آتا جنگ کے لیے. یہ امام ابن ابی بکر الشیبہ، ابو بکر ابن ابی شیبہ، امام بخاری کے استاذ، المتوفی 230-235 ہجری، وہ فرما رہے ہیں. کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ یوم صفین وهو عاز علی شقه لو علمت ان الامر يكون هذا ما خرجت اذهب یا ابا موسیٰ فاحکم ولو خر عنقی.
اگر معاملہ یہاں تک آتا اور مجھے یہ پتہ ہوتا تو میں کبھی بھی جنگ کے لیے نہ آتا. اور ابو موسیٰ اشعری آپ تشریف لے جائیے اور یہ فیصلہ کرا دیجیے اگرچہ مجھے اس فیصلے میں خسارہ اٹھانا پڑے. یہ سیدنا حیدر کرار خلیفہ راشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے. مجھے بتائیں اگر حضرت علی نے ان کو باغی سمجھا ہے، باغی سمجھ کے لڑنے گئے ہیں، تو انہیں موقف بھی نہیں چھوڑا سامنے والے حضرات نے. اور حضرت علی مرتضیٰ یہ بات بھی ارشاد فرما رہے ہیں. اچھا میں ایک اگلی بات کروں. اس کتاب کو آپ نے سمجھا نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہے. اس کتاب میں بھی اس بات کا جواب موجود ہے کہ حضرت علی اگر حضرت معاویہ اور ان کے لوگوں کو باغی سمجھتے تو کبھی ان کے جنازے نہ پڑھتے. آپ نے جنازے والی بات پڑھی ہے نا؟ مجھے دکھائیں ذرا. یہ سوال نمبر 16 آپ اس کو کھول کے دیکھیں. سوال نمبر 16 میں میں نے مستقل دیکھیں یہ نکلا ہے. یہ صفحہ 99. مشاجرات میں حضرت علی کا اپنے مخالفین کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا؟ جواب میں نے دیا ہے کہ حضرت علی کے عمل سے شرعی مسئلہ کی وضاحت امام مرغینانی صاحب ہدایہ رحمہ اللہ 593 کے متوفہ ہے. وہ فرماتے ہیں وَمَنْ قُتِلَ مِنَ الْبُغَاةِ أَوْ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ لَمْ يُصَلَّى عَلَيْهِ. جو ڈاکو مارا جائے یا جو باغی مارا جائے اس کا جنازہ نہیں ہوتا. لِأَنَّ عَلِيًّا رضی اللہ عنہ لَمْ يُصَلِّ عَلَى الْبُغَاةِ کہ حضرت علی نے باغیوں کا جنازہ نہیں پڑھا تھا. یہ جنگ نہروان کی بات ہے، وہ باغ کے جنازہ نہیں پڑھتے تھے. رہ گئی صحابہ کی اپنی جنگ جو جنگ صفین ہے، جنگ جمل ہے، اور ان کا واقعہ میں آپ کی خدمت میں تاریخ الرسل والملوک سے دیکھ لیں. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں عبد الرحمن بن عتاب رضی اللہ عنہ پر جو اماں عائشہ کے لشکر سے شہید ہوئے ہیں. یہ اس پر تشریف لائے ہیں اور آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اوپر آ کر ان سے رضامندی کی بات فرمائی اور ان کا جنازہ پڑھا. آئے اور صرف ان کا نہیں پڑھا بلکہ آگے کہا حاذا العابد المجتہد. یہ تو رسول اللہ کا صحابی ہے، یہ تو عابد ہے، یہ تو مجتہد ہے. آپ کہتے ہیں وہ تو باغی ہے. حضرت علی تو اس کی تائید کر رہے ہیں. مجتہد کہہ رہے ہیں، مجتہد باغی ہوتا ہے، مجتہد کو تو اجر ملتا ہے، تو باغی کیسے ہے یار؟ یہ کس بنیاد پہ کس نے کہہ دیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یہ باغی کون سے لفظ والا باغی؟ اچھا یہ بھی آپ کو پتہ ہے باغی کے بھی کئی معنی آتے ہیں. اچھا موسیٰ علیہ السلام نے لفظ اپنے لیے بھی بولا ہے، قرآن پاک میں ہے، سورۃ کہف میں ہے ذالک ما کنا نبغی. اس لفظ کا معنی کیا نکلتا ہے؟ تو معنی تلاش نکلتا ہے. آپ حضرت معاویہ کو کس معنی میں باغی کہہ رہے ہیں؟ یہ اردو والا معروف مشہور معنی یا وہ عربی والا معنی؟ عربی والے میں معنی میں تو باغی جنتی کو بھی کہا گیا. ترمذی شریف کی حدیث ہے اذا دخل شہر رمضان، جب شہر رمضان داخل ہوتا ہے نا تو ینادی مناد من السماء کہ آسمان سے ایک فرشتہ ندا دیتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر ادبر. اے خیر کے تلاش کرنے والے آگے بڑھ، اے شر کے تلاش کرنے والے پیچھے ہٹ جائے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے. تو کون سی باغی والی بات کہتے ہیں؟ لفظ عربی کی باغی کو اٹھا کر اردو والا مشہور معنی لیتے ہیں. اچھا حضرت علی جنازہ پڑھ رہے ہیں، آگے جائیں. اس کے بعد شہدت مع علی، میں حضرت علی کے ساتھ ہوں صفین میں. یہ عقبہ بن علقمہ یشکری فرما رہے ہیں. یہ امام ابن عساکر نے روایت لائی ہے تاریخ مدینہ دمشق میں جلد نمبر 1 صفحہ 345 جو بیروت سے چھپی ہے کہ حضرت معاویہ کے گروپ کے سے بندے فَأُوتِيَ ب15 اسیرا من اصحاب معاویہ رضی اللہ عنہ وعنهم فَكَانَ مَن مَّاتَ مِنْهُمْ غَسَّلَهُ وَكَفَّنَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ علی رضی اللہ عنہ. ان میں سے جو بندہ بھی شہید ہو رہا ہے حضرت علی اس کو غسل بھی دے رہے ہیں، کفن بھی دے رہے ہیں، جنازہ بھی پڑھ رہے ہیں. تو امام صاحب ہدایہ تو لکھا حضرت علی باغیوں کو جنازہ نہیں پڑھتے. اچھا چلو آپ نے کہا میں مولانا نہیں ہوں، کہا آپ کہیں گے میں ترجمہ غلط کر رہا ہوں، اردو والی کتاب سے پڑھا دو. آئے مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے. کتاب کا کیا نام ہے؟ مقام صحابہ. کس کے مقابلے میں لکھی گئی تھی؟ مودودی کی خلافت ملوکیت کے مقابلے میں. یہ کیا فرماتے ہیں ذرا آپ اپنے زبان سے اس کو پڑھ لیجئے. یہ مقام صحابہ کی صفحہ نمبر 111 ہے جو مکتبہ کراچی سے چھپی ہے. ذرا پڑھیے یہاں سے، یہ 3 لائنیں. کہتے متعدد مورخین نے نقل کیا ہے کہ جنگ صفین وغیرہ کے موقع پر دن کے وقت فریقین میں جنگ ہوتی اور رات کے وقت ایک لشکر کے لوگ دوسرے لشکر میں جا کر ان کے مقتولین رحمہم اللہ علیہم کو تجہیز و تکفین میں حصہ لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے.
भागे हो जनाब तो नहीं, तो हजरत अली क्यों पढ़ रहे हैं? अच्छा हज़रत, फिर यहाँ पे एक और सवाल